الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارا 7 ماہ کا سوڈان افریقہ کا سفر اس سال واپسی ہوئی۔ 4.5 ماہ تقریباً افریقہ کے اس ملک میں کام کا موقع ملا۔ 7 احباب کی جماعت تھی۔ تو یہ ملک رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے بہت بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، اور اللہ کی شان سارا صحرا ہی صحرا ہے، پانی کی انتہائی قلت ہے۔ دارالحکومت خرطوم میں کافی سہولتیں ہیں اور کافی آبادی ہے، رونقیں ہیں۔ 2 دریا، دریائے نیل ابیض اور دریائے نیل ازرق، یعنی سفید رنگ کا نیل اور نیلے رنگ کا نیل، یہ 2 دریا ہیں۔ ایک یوگنڈا افریقہ سے، دوسرا موزمبیق سے آتا ہے، اور یہ دونوں آ کر پھر سوڈان میں داخل ہوتے ہیں، دارالحکومت خرطوم میں ملتے ہیں۔ اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ اس مجمع البحرین کے بارے میں غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ بہرحال اس ملاقات کے بارے میں تو اور بھی جگہوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہ دریا جہاں ملتے ہیں، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا، دوسرے کا اس پہلے میں نہیں جاتا۔ تو بہرحال پھر دارالحکومت سے تقریباً 1400-1500 کلومیٹر ہماری تشکیل دور تھی، دارفور جو ان کا صوبہ ہے وہاں۔ تو 12 گھنٹے تقریباً بس کا سفر تھا پکی سڑک پر، اس کے بعد 6-7 گھنٹے صحرائی سفر تھا جس میں یہ جیپ کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر تقریباً ہم نے جو 4.5 ماہ کام کیا دیہاتوں میں، تو صورتحال کچھ ایسے ہیں کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ لوگ کبھی بہت پسماندگی میں ہیں، بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، کچے جھونپڑیاں ہیں، ریت کا فرش ہے۔ پانی کا انتظام یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ہر بستی کے باہر ایک ٹیوب ویل ہے جس پر وہ ہر گھر کا آدمی اپنا ایک ڈرم بھر کے لے آتا ہے، اسی سے وہ پورا دن چھوٹے برتنوں میں ڈال کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ باقی زراعت کے اعتبار سے جوار کی فصل ہوتی ہے، اور اسی کا وہ یعنی کھانا کھاتے ہیں کہ کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی۔ عصیدے کا ذکر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا، عصیدہ، جس کو ہماری کشمیر میں یعنی اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے، باٹ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کھایا گیا ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے کا کھانا آج تک وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ان کے ہاں تکلفات نہیں، لباس ان کا آج تک صحابہ والا، کھانا پینا صحابہ والا، سادگی صحابہ والی، کوئی تکلفات سے کوسوں دور۔ اور ایک آدمی کے پاس 2-2 ہزار گائے، 2,500 ہزار بکریاں، اور صحابت کا یہ عالم کی جماعت جس بستی میں پہنچے وہاں مسجد کے باہر زندہ بکرا، دمبا، کوئی چیز لا کے باندھ دینا کہ یہ جماعت والے خود ذبح کریں گے، خود پکا کے کھائیں گے۔ اور کسی کے پاس کچھ نہیں تو مرغی لے آیا، وہ بھی نہیں تو چاول، کوئی وہ جو عصیدہ ہے خود کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھا سکتے لیکن وہی اکرام میں لے آتے، دودھ کی ایک پیالی تھی وہی لے آتے۔ بڑی محبت کرنے والے لوگ، زبان کی عربی ہے۔ محنت کے اعتبار سے الحمدللہ وہ اس دین کی محنت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ افریقہ میں سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ باقی اس کی مرکز ہیں ہر شہر میں، یہاں جماعتیں آتی ہیں۔ پاکستان کی الحمدللہ سب سے زیادہ پاکستان کی جماعتیں وہاں چل رہی ہیں، پھر ہندوستان کی چل رہی ہیں، ہمیں سعودی عرب کی حرمین شریفین کی جماعتیں چل رہی ہیں، یمن کے بہت لوگ ہجرت کر کے وہاں آئے ہوئے ہیں، یمن کے حالات کی وجہ سے شام کے لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ بڑا ان کو دیکھ کے دل ٹوٹتا تھا، بیچارے مسجدوں کے باہر بھیک مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ بس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اور اسی طرح وہاں پر دیگر ممالک کی بھی جماعتیں بہت ملی، اور پاکستان کی جماعتوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں
ان جگہوں میں، دیہاتوں میں جہاں انتہائی درجے کی مشقت ہے، کوئی کسی ملک کی جماعت کام نہیں کر سکتی، پاکستان کی جماعت کام کر سکتی۔ تو الحمدللہ خروج کے اعتبار سے سیر روزے کے لیے کوئی 150 آدمی نکلے ہمارے ساتھ۔ ان کا خرطوم کا عالمی اجتماع تھا، اس میں 200-250 افراد نے شرکت کی۔ 2 جماعتیں 4 ماہ کے لیے ہندوستان نظام الدین کے لیے 2 آدمی تیار ہوئے، 2 جماعتیں چلہ اندرون ملک کے لیے تیار ہوئی۔ تو کام کی بڑی ضرورت ہے۔ مستورات کی جماعت اس علاقے میں ہم نے کام کیا، ہمارے یہاں کی جماعت کے سارے جماعت میں، لیکن اس کے باوجود اتنی مشقت اتنی کہ آنسو آئے، محبت اتنی کہ دل سے دعائیں نکلیں ان کے لیے، اور سخاوت اتنی کہ انسان حیران ہو کہ بھئی کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنے سخی ہیں۔ وہاں مستورات کی بکھر کی جماعت نے 3 سال پہلے کام کیا، تو الحمدللہ اس اعتبار سے وہاں کام ہوا 4.5 ماہ۔ ہماری جماعت بھی ٹھیک رہی، آپس میں جوڑ محبت رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم سب اس کی نیت کریں ساری دنیا میں جانے کی۔